آج کا میرا بیان ساحل کے ایک سوال، کیا حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے بھی آدم موجود تھے؟ یعنی اس روئے زمین پہ سیدنا آدم علیہ نبی و صلاۃ و تسلیم سے پہلے بھی کیا انسانوں کا ظہور تھا؟ میں بیان سے قبل ایک گزارش کر دینا چاہتا ہوں کہ اس بیان کو پوری طرح سے سننے کے بعد کوئی نتائج عکس کریں، کیونکہ میں دوران بیان ان حوالوں کو پیش کر رہا ہوں جس کی وجہ سے لوگوں کے اندر کچھ کنفیوژن پیدا ہوا۔ وہ کتاب کو پڑھنے کے بعد کبھی کبھی ہم کس عقل سے پڑھتے ہیں کتاب کو، اس بات پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم کسی رہبری کے ساتھ پڑھ رہے ہیں یا بغیر رہبری کے۔ تو یہ کنفیوژن کی جو اصل وجہ جو آئی ہے وہ لوگوں کی باتیں، کچھ لوگوں کی باتیں اور چند کتابیں ایسی ہے جو ہمارے بزرگوں کی ہے، اب انہوں نے کس مقام سے لکھا ہے یہ وہی بہتر جانتے ہیں۔ تو میں چند کتابوں کے حوالے پہ پڑھ کر سنا دیتا ہوں، پھر اس کے بعد جو اس کا جو جواب ہوگا وہ بھی میں انشاءاللہ العظیم جو ہے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کیا ہوگا۔ تو سب میں پہلے میں شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور تصنیف فتوحات مکیہ میں سے ایک حوالہ پیش کرتا ہوں، جس میں آپ فرماتے ہیں اور ایک حدیث نقل کرتے ہیں اس کتاب میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 1,00,000 آدم پیدا کیے، اور ایک حکایت بھی نقل کی ہے کہ عالم مثال کے بعض مکاشفات میں جب کہ میں کعبہ معظمہ کا طواف کر رہا تھا، ایسا ظاہر ہوا کہ میرے ساتھ ایک ایسی جماعت طواف کر رہی ہے جن کو میں نہیں جانتا۔ انہوں نے طواف کے دوران میں 2 عربی شعر پڑھے، جن میں سے ایک یہ ہے: لقد تعانا کما تفتم سینینا بحاظ البیت تو اجمعینہ۔ میں نے جب یہ شعر سنا تو میرے دل میں خیال آیا کہ یہ سب عالم مثال کے ابدال ہیں، اور اس خیال کے آتے ہی ان میں سے ایک نے میری طرف نگاہ کی اور کہا، میں تمہارے آبا و اجداد میں سے ہوں۔ میں نے پوچھا، آپ کو فوت ہوئے یعنی اس دنیا سے رحلت کیے کتنے سال گزر چکے ہیں؟ تو کہنے لگے 40,000 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے۔ میں نے تعجب سے کہا کہ ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کی شروع پیدائش سے لے کر اس وقت تک 7,000 سال تو پورے نہیں ہوئے۔ تو کہنے لگے، تم کس آدم کی بات کرتے ہو؟ یہ آدم تو وہ ہیں جو اس 7,000 سال کے دورے میں ابتدا میں پیدا ہوئے ہیں۔ تو ابن عربی نے فرمایا، اس وقت وہ حدیث نبوی جو پہلے تحریر ہو چکی ہے میرے دل میں گزری، جو اس قول کی تائید کرتی ہے۔ اور یہ حوالہ آپ کو مکتوبات امام ربانی کے اندر یہ حوالہ بھی آپ کو مل جائے گا، جلد 2 کے اندر۔ اب آئیے حضرت سلطان باہو اپنی مشہور تصنیف عین الفقر کے 10ویں باب میں فرماتے ہیں کہ اسرار فاتحہ میں تحریر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے تمہارے باپ حضرت آدم علیہ السلام سے قبل یعنی پہلے بھی آدم کی تخلیق فرمایا تھا،
جن کی عمریں 1000 سال کی تھی، جس کے بعد 15,000 آدم اور تخلیق فرمائے، جن کی عمریں 10,000 سال کی تھی، جس کے بعد میں نے تمہارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمایا۔ کتاب کا نام عین الفقر، صفحہ نمبر 335۔ اعتقاد بک نے چھاپا ہے اسے، اور کتاب کے مصنف حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اب آئیے، محمد قاسم جن کا انتقال آج سے 400 سال پہلے یعنی 1620 کو ہوا، وہ اپنی کتاب تاریخ فرشتہ جلد اول پیج 23 پہ لکھتے ہیں کہ حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آدم سے 3000 سال پہلے کون تھا؟ حضرت علی نے جواب دیا آدم تھا۔ سائل نے پوچھا اس سے 3000 سال پہلے کون تھا؟ آپ نے پھر جواب دیا کہ آدم۔ سائل نے تیسری مرتبہ پوچھا، پھر وہی جواب پایا، لہذا سائل خاموش ہو گیا اور چلا گیا۔ پھر جب کبھی سائل کو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے دیکھا تو فرمایا، تم نے اپنے سوال کا جواب نہیں پایا اور خاموشی اختیار کر لی۔ تب حضرت علی نے یہ واضح کر دیا کہ اگر تو 30,000 مرتبہ اور پوچھتا تب بھی یہی جواب دیتا۔ آئیے، ایک اور کتاب سراج المعرفت میں حضرت امیر علی چشتی نے تحریر فرمایا ہے کہ لوگوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آدم سے پہلے کون تھا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا آدم۔ کئی بار پوچھنے پر آپ نے بار بار وہی جواب دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم لوگ لاکھوں سال تک کا سوال کرو گے تو میں یہی جواب دوں گا کہ آدم سے پہلے بھی آدم تھا۔ ایسی کافی کتابیں ہیں جن کے اندر اس طرح کی باتیں لکھی ہوئی ہیں جس کو پڑھ کر کنفیوژن کریٹ ہو رہا ہے، ایک ذہن الجھنے لگتا ہے۔ تو آئیے اس کا صحیح کیا جواب ہے اس کو بھی سن لیجئے، اور اس کا صحیح جواب حضرت مجد الفسانی امام ربانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مکتوبات میں پیش کرتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ کی عنایت سے اس مسئلے کے متعلق جو کچھ اس فقیر پر ظاہر ہوا ہے وہ یہ ہے کہ وہ تمام آدم جو آدم علیہ السلام کے وجود سے پہلے گزرے ہیں، ان سب کا وجود عالم مثال میں تھا، نہ کہ عالم شہادت میں موجود ہے۔ جنہوں نے زمین میں خلافت پائی ہے اور مسجود ملائک ٹھہرے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے جو کہ یہ آدم جامعیت کی صفت پر پیدا ہوئے ہیں اور اپنی حقیقت میں بہت سے لطائف اور اوصاف رکھتے ہیں۔ یہ اپنے وجود سے پہلے ایجاد خداوندی سے بہت مدت پائے دراز تک اپنے لطائف اور اوصاف میں سے کسی ایک لطیفہ یا ایک صفت سے عالم مثال میں موجود ہوئے ہیں اور حضرت آدم کی صورت میں ظاہر ہوئے ہیں اور انہی کے نام سے موسوم ہوئے ہیں، اور جس آدم کا انتظار تھا وہ اسی آدم سے وقوع میں آیا ہے، یہاں تک کہ وہ تولد و تناسل جو اس عالم مثال کے مناسب تھا وہ بھی ظہور میں آیا ہے، اور ظاہری اور باطنی کمالات جو اس عالم کے مناسب تھے وہ بھی حاصل کیے، اور عذاب و ثواب کے مستحق ہوا، بلکہ اسی کے لیے قیامت قائم ہوئی، اور جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں چلے گئے، اور پھر کسی وقت میں اللہ تعالیٰ کی مشیت سے اسی عالم مثال میں آدم علیہ السلام اپنی کسی اور صفت اور لطیفہ کے ساتھ ظاہر ہوئے، اور وہی قوالف جو ظواہر اول سے وجود میں آئے تھے ظہور ثانی میں بھی موجود میں آئے، اور جب یہ دور بھی ختم ہوا تو آپ کی صفات اور لطائف میں سے تیسرے ظہور میں کوئی اور صفت اور لطیفہ حاصل ہوا، اور جب اس ظہور نے بھی اپنا دور ختم کیا تو چوتھا ظہور حاصل ہوا، اور جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہا اسی طرح سلسلہ چلتا رہا۔ پھر جب ظہورات مثالیہ کے وہ تمام دور جو کہ اس کی صفت
اور لطائف سے تعلق رکھتے تھے پورے ہو گئے تو بالآخر وہ نسخہ جامع ایجاد خداوندی سے عالم شہادت ہے وجود میں آیا اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے معزز و محرم ہوا۔ اگر 1,00,000 آدم بھی ہو تو وہ اسی آدم کے اجزاء ہیں، اسی آدم کے ہاتھ پاؤں ہیں اور اسی کے وجود کے مبادی وہ مقدمات میں سے ہے۔ شیخ محی الدین ابن عربی کے وہ دادا جن کو 40,000 سال سے زیادہ کا عرصہ فوت ہوئے گزر چکا تھا، وہ عالم مثال میں شیخ محی الدین ابن عربی کے دادا کا کوئی لطیفہ تھے جو کہ عالم شہادت میں موجود ہوئے، اور بیت اللہ شریف کے وہ طواف جو انہوں نے کیے وہ بھی عالم مثال میں کیے، کیونکہ کعبہ معظمہ بھی عالم مثال میں ایک شبیہ و صورت ہے جو اس عالم مثال کا قبلہ تھی۔ خاکسار نے اس مسئلے میں دور دور تک نظر دوڑائی ہے اور بہت غور و فکر کیا ہے۔ عالم شہادت میں کوئی دوسرا آدم نظر نہیں آیا اور عالم مثال کی عجوبہ کاریوں کے سوا اور کوئی چیز نہ مل سکی، اور وہ جو مثالی جسم نے کہا کہ میں تمہارے آبا و اجداد سے ہوں اور مجھے فوت ہوئے 40,000 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، یہ اس بات پر سب سے بڑی دلیل ہے کہ اس آدم سے پہلے کئی آدم گزر چکے ہیں جو اس آدم کے صفات اور لطائف تھے، یہ نہیں کہ وہ علیحدہ پیدائش رکھتے تھے اور اس آدم سے الگ تھے، کیونکہ جو الگ ہیں اس آدم سے کیا نسبت، اور وہ شیخ کا دادا کیوں ہونے لگا، اور عالم شہادت کے آدم کی پیدائش کو تو ابھی 7,000 سال بھی پورے نہیں ہوئے، 40,000 سال کی کہاں گنجائش۔ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جو جواب ہے یہ ایک مکمل جواب ہے جو شریعت و طریقت کے پیرائے میں ہے، جو روحانیت کے پیرائے میں ہے، اور آپ کے مکتوبات کے اندر یہ موجود ہیں۔ یہ آپ کے مکتوبات امام ربانی میں جلد نمبر 2 حصہ ہفتم دفتر دوم مکتوب جو ہے وہ 85 اور صفحہ نمبر 42 کے اندر یہ جواب موجود ہے جو آپ نے پیش کیا، اور یہ اعتقاد پبلیشنگ کی ہے جس میں 3 جلدوں کے اندر آپ نے یہ کتاب چسپاں کی ہے، کہیں یہ 2 جلدوں کے اندر بھی ہے، لیکن میں نے پورے حوالے پیش کر دیے ہیں۔ تو الحمدللہ ہمارا تو ایمان یہی ہے کہ جو قرآن مجید میں اور حدیث مبارکہ سے واضح ہوا ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام وہ پہلے ہیں، جیسے تمام ہمارے بزرگان دین نے فرمایا ہے، اور سب آپ کی اولاد ہیں، اور حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑے باخوبی سے جو جواب دیا ہے، میں کہتا ہوں کہ ماشاءاللہ واقعی میں آپ مجدد ہیں۔ تو میں دعا کرتا ہوں کہ ایسے کنفیوژن جو ہے کتابوں کو پڑھ کر نہ پیدا کریں، سمجھے، بس میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی سمجھ عطا فرمائیں، صالح سمجھ عطا فرمائیں، اولیاء کرام کی سمجھ عطا فرمائیں، پیر کامل کی سمجھ عطا فرمائیں۔ یہیں پہ میں اختتام کرتا ہوں، اور الحمدللہ سمجھتا ہوں کہ مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کا جواب کافی و شافی ہے۔